والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعام کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا اور حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کروں گا، دورہ صرف میں از ابتدا تا انتہا شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور بھی حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ثواب بھی زیادہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے آج بھی حسب معمول اپنی کلاس کے آغاز ہی میں بطور برکت کے درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو درود پاک کی عادت اپنی رکھیے اور دیگر نیکیاں کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر بار میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور درجے کے آغاز ہی میں آپ کی توجہ میں عطیات کی طرف بھی دلا دوں کہ الحمدللہ عز و جل ان دنوں کے اندر ہم اپنی جان سے بھی پیاری تحریک دعوت اسلامی کے لیے ڈھیر عطیات کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی دعوت اسلامی کے لیے زیادہ سے زیادہ عطیات اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، صدقات نافلہ کی صورت میں، جس طرح سے بھی ہو سکے آپ اپنی تحریک کے لیے زیادہ سے زیادہ عطیات اکٹھی کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اور عشر کے بھی دن ہیں آج کل، تو بالخصوص وہ طلبہ جو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ عشر بھی اپنی دعوت اسلامی کے لیے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ تو یہ میری اپنے طلبہ کرام سے اور دیگر جو ناظرین اور سامعین ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اس موقع پر بڑھ چڑھ کے اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیے اور ڈھیر ثواب حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کل جو دورہ صرف میں چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی، کچھ صیغے ہم نے ڈسکس کیے تھے، اس میں اعلیٰ کی بحث کو ڈسکس کیا تھا، اسی طرح سے اس میں تفضیل کی بحث کو،
اسم مبالغہ، صفت مشبہ، تو ان ابحاث کو کل ہم نے ڈسکس کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ تو گزشتہ کل جو 3 صیغے میں نے آپ کو دیے تھے، تو آپ کے کمنٹس میں نے چیک کیے تو بعض طلباء نے تو خیر ان صیغوں کو نکالا ہوا تھا، لیکن خیر سب صیغے تو کسی نے بھی نہیں نکالے جو میں نے دیے تھے۔ تو اولاً تو یہی گزارش کروں گا کہ جو صیغے آپ کو ملا کریں تو پوری محنت کے ساتھ ذرا کتابوں سے چھان بین کیا کریں، خود جو آپ نے صرف پڑھی ہوئی ہے اس کا استعمال کیا کریں، تو غور و فکر کرنے کی کوشش کیا کریں کہ یہ صیغہ کون سا ہے، پتہ نہ چلے تو پھر اپنے جو آپ کے کلاس فیلو ہیں، جو ہم درجہ آپ کے طلباء کرام ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کیا، آپس میں یوں تکرار کا سلسلہ رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ یوں ان صیغوں کو حل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم گزشتہ کل کے 3 صیغوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو میں نے آپ کو دیے تھے، تاکہ وہ طلباء جو ان صیغوں کو حل نہیں کر سکے وہ بھی ان صیغوں کو سمجھ جائیں کہ وہ صیغے کون سے تھے اور کیا کیا ان میں تعلیلات ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا صیغہ جو آپ طلباء کرام کو کل میں نے پیش کیا تھا وہ تھا آمن۔ کیا صیغہ تھا؟ آمنو۔ آمنو صیغہ کون سا ہے پہلے وہ میں عرض کر دوں، پھر اس کی تعلیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل محموز الفا اسباب افعال، تو یہ آمنو صیغہ ہے۔ تو بعض طلبہ نے ہمیں کمنٹس کیا تھا کہ صاحب آپ ہمیں الگ الگ بتا دیا کریں کہ یہ 6 اقسام میں کیا ہے، 7 اقسام میں کیا ہے۔ تو وہ میں نے اصل میں اپنے پچھلے لیکچرز میں پورا وہ طریقہ کار صیغہ بیان کرنے کا عرض کیا ہوا ہے، تو اب وہ الگ الگ اس کو مینشن کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ ایک طریقہ کار ذہن میں رکھ لیجئے اور اسی طریقہ کار کے مطابق آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کرتے چلے جائیے، اور آپ بالخصوص اس چیز کو نوٹ کیجئے کہ کب کون سی چیز میں پہلے لاتا ہوں، تو اسی طرح سے آپ نے صیغے کی ترتیب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح سے صیغہ بیان کرنا ہے۔ جیسے میں یہ صیغہ لکھ دیتا ہوں جو آج میں نے سب سے پہلے صیغہ بیان کیا آمنو، اس کو میں یوں لکھوں گا، صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل۔ محموز الفا اسباب افعال۔ اسباب افعال یہ میں نے آج دوبارہ صیغہ مکمل آپ کے سامنے لکھ بھی دیا، آپ اس طریقے کار کو نوٹ کر لیجئے کہ اس طرح سے صیغہ بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ بتائیے واحد تثنیہ جمع میں وہ صیغہ کیا ہے، پھر تذکیر و تانیث میں کیا ہے، پھر غائب حاضر متکلم میں سے کیا ہے، فعل ہے یا اسم ہے کیا ہے، فعل ہے تو فعل کی کون سی قسم ہے وہ بیان کریں، مثبت ہے یا منفی وہ بیان کیجئے، معروف ہے یا مجہول وہ بیان کیجئے۔ یہ جو چیز آگئی نا یہ ثلاثی مزید فی، تو یہ اسی چیز کو مینشن کیا جا رہا ہے اس میں کہ یہ 6 اقسام میں کیا ہے، تو یہ 6 اقسام میں کیا ہے آپ اس کو مینشن کیجئے۔ پھر اس کے بعد ثلاثی مزید فی اگر ہے تو اس کی تقسیم کاری ہے ان ابواب کی، بعض ابواب بے حمزہ وصل کے ہیں اور بعض ابواب یعنی 9 ابواب با حمزہ وصل کے ہیں، تو آپ اس کو مینشن کیجئے کہ یہ با حمزہ وصل کے ابواب میں سے ہے یا بے حمزہ وصل کے ابواب میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں محموز الفا، تو یہ 7 اقسام میں یہ کلمہ کیا ہے، یہ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے لکھا
کہ یہ ہفت اقسام میں محموز الفا ہے. تو یوں آپ یہاں پر ہفت اقسام کو لائیے اور آخر میں آپ یہ لکھیے کہ اس کا باب کیا ہے. تو یوں یہ مکمل صیغہ آ جاتا ہے. اب ہر صیغے کے اندر ہمیں یہ کہنے کی عادت نہیں ہے شش اقسام میں یہ ہے، ہفت اقسام میں یہ ہے. یہ شش اقسام اور ہفت اقسام کا لفظ ذکر کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہر صیغے کے اندر. تو یہ شروع کے چند صیغوں کے اندر اس چیز کو سمجھ آئیے آپ، اور اس طریقے کار کو آپ پیش نظر رکھیے اور آپ دیکھیے کہ کب کہاں ہم نے کس چیز کو مینشن کرنا ہے. تو یہ طریقہ کار آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ آمنو صیغہ کون سا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اچھا اب ہم چلتے ہیں آمنو کی صرفی تحقیق کی طرف، آگے کی طرف صرفی تحقیق میں، یعنی اس میں تعلیل کیا ہوئی. تو آمنو کی اصل سب سے پہلے ہم نکالیں گے. تعلیل میں سب سے پہلے کیا نکالی جاتی ہے؟ اصل. تو آمنو جب صیغہ باب افعال سے ہے تو اصل نکالنے کا میں نے آپ کو اصول یہ بیان کیا تھا کہ آپ نے جو صحیح کی گردان یاد کی ہوئے باب افعال سے وہ تھی اکرم یکرم اکرامن. عموماً ہمارے ہاں طلبہ باب افعال سے صحیح کی یہ گردان یاد کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اکرام مصدر سے سیم یہ صیغہ کیا آتا ہے؟ کیا آئے گا؟ اکرمو. کیا آئے گا؟ اکرمو. ماضی نا، اکرما، اکرما، اکرمو، صیغہ جمع مذکر غائب. تو اب اس کی جو اصل ہوگی وہ اکرمو کے وزن پر آئے گی. تو آپ بتائیے کہ آمنو کی اصل کیا بنی؟ آمنو. کیا بنی اس کی اصل؟ آمنو کی. میں اس کو یہاں پر اس کی اصل کو لکھ بھی دیتا ہوں. یہ آمنو ہمارے پاس صیغہ ہے اور اصل میں یہ بنا آمنو. اصل میں یہ کیا بنا؟ آمنو. اچھا اب اس میں آپ محموز کا قاعدہ چلا لیجیے. اب آپ اس میں محموز کا قاعدہ چلا لیجیے. حمزہ آ گیا نا فا کلمے میں. قاعدہ اس میں یہ چلے گا، محموز کا وجوبی قاعدہ ہے کہ اگر کسی کلمے میں دو حمزہ آ جائے، کسی کلمے میں دو حمزہ آ جائے اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو اسے ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو آمنو کا کلمہ تھا اس میں دو حمزہ اکٹھے آ گئے، دوسرا حمزہ ساکن بھی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اس دوسرے حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل لیں گے. تو ما قبل حرف پر حرکت کون سی موجود ہے بولیے؟ فتحہ کی. شاباش. تو فتحہ کے موافق حرف علت کون سا ہوتا ہے؟ الف. فتحہ کے موافق حرف علت کون سا ہوتا ہے؟ الف. اور واو کے اور ضمہ کی حرکت کے موافق حرف علت کون سا ہوتا ہے؟ واو. اور کسرہ کی حرکت کے موافق حرف علت کون سا ہوتا ہے؟ یا. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے. تو فتحہ کی حرکت چونکہ موجود تھی اور فتحہ کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے وہ الف ہے، تو ہم نے اس دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا. تو یہ آمنو سے کیا بن گیا؟ آمن. ایک ہی قاعدہ سمپل سا اس میں محموز کا چلا، اور یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ وجوبی ہے کہ جب کسی کلمے میں دو حمزہ اکٹھے آ جائیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. تو یہ اس میں تعلیل ہوئی ہے. امید ہے کہ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا. بعض طلبہ کی طرف سے تھا کہ تعلیل آپ بہت جلدی سے بیان کرتے ہیں، ہم لکھ نہیں پاتے ہیں. تو اب بالکل آہستہ آہستہ بولنا تو خیر مشکل ہو جائے گا، لیکن کچھ میں نے کوشش کی ہے کہ ان طلبہ کا بھی لحاظ کروں جنہوں نے مجھے کمنٹس کیے تھے. تو آج تعلیل کو میں صیغہ بھی میں نے لکھا اور تعلیل کو بھی کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا اور واضح کر کے بیان کروں، تاکہ میرے وہ طلبہ کرام کہ جن کو صیغوں کی تعلیلات میں پریشانی آتی ہے
प्रॉब्लम आती है वो तलबा अपनी प्रॉब्लम को हल कर सके। तो ये कल का पहला सीगा मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब अगले सीगे की तरफ जाते हैं। उम्मीद है कि आपने इस सीगे को नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सीगे की तरफ। मैं इसको मिटा दूं ताकि अगला सीगा लिखने में आसानी हो। ये हमने मिटा लिया। दूसरा सीगा कल जो मैंने आपको हल करने के लिए दिया था वो था युआखिजु। क्या सीगा था? युआखिजु। मैं लिख दूं यहां पर इसको। युआखिजु कौन सा सीगा बनेगा? सुन लीजिए। अब मैं लिखता नहीं लेकिन आहिस्ता बोलता हूं ताकि जो तलबा लिखना चाहें वो लिख सके। लेकिन बिलफर्ज आपका कोई कलिमा निकल भी जाया करे, परेशान ना हुआ करे। जाहिर सी बात है कि वीडियो आपके पास रिकॉर्ड हो रही है, तो कोई लफ्ज आपका लिखने से रह भी जाए तो बाद में आप रिकॉर्डिंग को सुनकर वो जो लफ्ज आपका छूट गया था आप उसको अपने पास लिख सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ आहिस्ता, मजीद आहिस्ता बोलूं ताकि आप लाइव भी अगर पूरा लिखना चाहें सीगे को तो आप लिख सकें। युआखिजु ये सीगा है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फेले मुजारे मुस्बत मारूफ सुलासी मजीद फी बेअमजा वसल महमूजुल फा अज़बाब मुफाअला। दोबारा सुन लीजिए। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फेले मुजारे मुस्बत मारूफ सुलासी मजीद फी बे हमजा वसल महमूजुल फा अज़बाब मुफाअला। तो ये बाब मुफाअला से पहले मुजारे का सीगा है। शश अक़साम में भी आपके सामने आ गए, सुलासी मजीद फी है। हफ्त अक़साम में ये महमूजुल फा है क्योंकि इसके आप हुरूफ़ असलिया निकालें। हफ्त अक़साम में से आप किसी भी कलिमे को कैसे पहचानते हैं? तो उसके हुरूफ़ असलिया को निकाल कर सबसे पहले आप उसके हुरूफ़ असलिया निकालें। फिर आप ये देखें कि यहाँ हफ्त अक़साम में से किस किस्म से इस कलिमे का ताल्लुक बन रहा है। जैसे युआखिजु के जब हमने हुरूफ़ असलिया निकाले तो क्या निकले हुरूफ़ असलिया? हमजा, खा और जाल। तो महमूस से ताल्लुक बन गया क्योंकि महमूस की तारीफ यही तो है कि वो कलिमा जिसका हरफ असली जो है वो हमजा। तो इसका हुरूफ़ असलिया में से एक हरफ असली जो है वो हमजा है, इसलिए हम इसको महमूस जो है वो मेंशन करेंगे। और महमूस की भी आपको मालूम है कि फिर 3 किस्में आ जाती हैं। अगर हमजा फा कलिमे में हो तो महमूसुल फा, और अगर यही हमजा आइन कलिमे में आ जाए तो महमूसुल आइन, और अगर यही कलिमा लाम कलिमे, अगर हमजा लाम कलिमे में आ जाए तो इसको बोलते हैं महमूजुल लाम। तो यहां चूंकि हमजा फा कलिमे में था इस वजह से हमने इस कलिमा को महमूजुल फा मेंशन किया। तो ये युआखिजु हो गया। अब इसमें तालील क्या हुई है? गौर कीजिए जी, क्या तालील हुई है इसमें? हाँ, ये भी गौर कर ले कि इसमें तालील हुई भी है या नहीं हुई है। ये नहीं कि खामखा जो है जबरदस्ती तालील की जा रही हो, ये नहीं फुला असल में होगा फिर ये कायदा लगा। सबसे पहला काम यही होता है सीगा बयान करने के बाद कि आप ये गौर कर लें कि इस सीगे में तालील भी हुई है या नहीं हुई है। तो आप ये देख लें कि ये सीगा अपनी असल पर है, इसमें कोई तालील नहीं हुई। कैसे पता चला अपनी असल पर है? ऐसे पता चला कि ये बाबे मुफाला से इसका ताल्लुक है। बाबे मुफाला से जो सही की गर्दान हम याद करते हैं अमूमन वो काबला युकाबिलु वाली होती है। और अब मैंने सेम यही सीगा काबला युकाबिलु वाले वजन से मैंने पढ़ा, उस मुकाबला मस्दर से मैंने पढ़ा, तो मुजारे का सीगा क्या बना? युकाबिलु। क्या बना? युकाबिलु।
کیا وزن ہے؟ یؤاخذو، یقابلو، سیم وزن ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ جو اس کے حروف اصلیہ تھے حمزہ، خا، زال، وہ بھی موجود ہیں. تو اس طرح ان قرائن سے مجھے یہ پہچاننے میں مدد ملی کہ یہ صیغہ اپنی اصل پر ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تعلیل نہیں ہوئی. تو یہ دوسرا صیغہ کل کا میں نے ڈسکس کیا. تیسرے صیغے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. کل کا ہمارا تیسرا صیغہ بڑا شاندار تھا اور میں امید کر رہا تھا کہ کچھ طلبہ اس کو حل کر کے مجھے سینڈ کریں گے کومنٹس میں، لیکن میں محروم رہا آخری وقت تک. جو میں نے چیک کیا، شاید میں نے رات میں آپ کے کچھ کومنٹس چیک کیے، تو اس وقت تک تو تاخیذ الصیغہ کیا ہے، اس میں تعلیل کیا ہے، اس کی صرفی تحقیق، وہ کسی بھی طالب علم کی طرف سے مجھے موصول نہیں ہوئی. کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں پہچان سکے میں آج آپ کو اس کی وضاحت عرض کر دیتا ہوں. آپ توجہ کے ساتھ سنیں کہ تاخیذ الصیغہ کون سا ہے اور اس کو سمجھیے اور ذہن میں رکھیے. اور بڑا یہ اہم صیغہ ہے. عموماً ہمارے بچے جو ہے نا اس صیغے میں پھنس جاتے ہیں، جو اس صیغے کو توجہ کے ساتھ حل نہیں کرتے، کہ جب استاد صاحب حل کرواتے ہیں تو وہ توجہ کے ساتھ اس کو سنتے نہیں ہیں. پہلے میں صیغہ لکھ دوں یہاں پر جو میں نے تیسرا صیغہ آپ کو دیا تھا. تاخیذ، امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اچھا یہ ادھر کسرہ کیوں تاخیذ. اچھا پہلے میں صیغہ عرض کر دیتا ہوں پھر تعلیل بیان کرتا ہوں. صیغہ تو امید ہے کہ کافی طلبہ پہچان گئے ہوں گے، تعلیل میں شاید کئیوں کو پرابلم آ رہی ہو. یہ صیغہ جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک صیغہ میں بیان کر دیتا ہوں. صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی محموز الفا با حمزہ وصل اسباب افتعال. اسباب افتعال دوبارہ سے سن لیجئے. صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل محموز الفا اسباب افتعال. تو یہ باب افتعال کا صیغہ ہے. اچھا اب اس کی تعلیل کیا ہے تاخیذ میں؟ تو میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہی آپ کے سامنے بات شیئر کرتا ہوں. عموماً ہمارے ہاں اس کو محموز الفا ہی بنایا جاتا ہے ہفت اقسام کے اندر، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس میں کل جو ابھی تک میں صرف کتابوں سے تلاش کر سکا، جامع الدروس العربیہ بڑی شاندار بک ہے، کچھ اس میں مجھے بحث ملی اس کے بارے میں، علم الصیغہ کے اندر بھی بحث اس کے بارے میں موجود ہے، اور دیگر اور بعض صرف کی کتابوں میں بھی آپ کو اس کی متعلق بحث مل جائے گی. تو جو متعدد صرف کی کتب سے مجھے مل سکا اس کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں کہ تاخیذ کی اصل کیا ہے، اس کے حروف اصلیہ کیا ہے. اس کے ایک قول یہ ہے کہ اس کے حروف اصلیہ حمزہ خا زال ہے. تو ان حروف اصلیہ کے مطابق اس کا ہفت اقسام میں سے تعلق کس سے ہوگا؟ محموز الفا سے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ہفت اقسام میں صحیح ہے اور اس کے حروف اصلیہ ہیں تا، خا اور زال. تا، خا اور زال. تو تا، خا اور زال یہ اگر ہم ان کو دیکھیں حروف اصلیہ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفت اقسام میں تاخیذ کا جو صیغہ ہے
اس کا تعلق صحیح سے ہے کیونکہ کوئی بھی حرف علت اس میں موجود نہیں ہے، اس کے حروف اصلیہ میں حمزہ نہیں ہے، ایک جنس کے دو حروف موجود نہیں ہیں۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں جو تا ہے وہ تو مشدد ہے، ایک جنس کے دو حروف تو میں نظر آ گئے، تو میں عرض کروں گا کہ ایک تا تو اس کے حروف اصلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری تا ہے وہ تو باب افتعال کی علامت ہے نا، تو وہ تو کاؤنٹ نہیں ہوتی اس میں کیونکہ مضاف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دو حروف ایک جنس کی ہوں، وہ حروف اصلیہ ہوں، تو اس میں ایک تا جو ہے وہ حرف اصلی ہوگا۔ جو شروع میں تا ہے یہ تو علامت مضارع، یہ تو آپ پہچانتے ہوں گے۔ تو دو قول ہو گئے، پہلا قول میں نے کیا عرض کیا کہ اس کے حروف اصلیہ ہے حمزہ، خا اور زال۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے حروف اصلیہ جو ہے وہ ہے تا، خا اور زال۔ اچھا ایک تیسرا قول بھی مجھے ملا جامع الدروس العربیہ سے کہ اس کے حروف اصلیہ واو، خا اور زال ہیں، واو، خا اور زال۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اس صورت میں ہفت اقسام میں سے مثال واوی کے ساتھ ہوگا۔ قفا کلمہ حرف علت اگر واو ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں۔ تو یوں اس میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ اگر ہم اس کو حمزہ سے لیں تب تاخیزو کو، اس کے حروف اصلیہ میں اگر ہم حمزہ کو مانیں کہ اس کے حروف اصلیہ حمزہ، خا اور زال ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس میں جو تعلیل ہے وہ خلاف قیاس ہوگی، کسی قانون کے مطابق نہیں ہوگی۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ قانون یہ ہوتا ہے کہ باب افتعال کا فا کلمہ جو ہے اگر واو یا یا ہو اور وہ واو اور یا جو ہے وہ کسی سے وہ حمزہ سے بدلی ہوئی نہ ہو، وہ حمزہ سے بدلی ہوئی نہ ہو، تو اس کو جو ہے وہ پھر تا افتعال کی ہم تا سے بدل دیتے ہیں اور پھر تا کا تا سے ادغام کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو تا ہے یہ چونکہ حمزہ سے بدل کر آئی ہے، یہ جو تا ہے یہ بالواسطہ جو ہے وہ حمزہ سے بدل کر آئی ہے، اس لیے یہ قانون تو اس میں نہیں لگ سکتا۔ اس لیے سمپل بس اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ تب تاخیزوں میں جو تعلیل ہوگی یہ خلاف قیاس ہوگی، کسی قانون کے مطابق نہیں ہوگی، جب ہم اس کو آخاذہ یعنی حمزہ، خا اور زال سے ماخوذ لیں۔ اچھا اگر ہم اس کے حروف اصلیہ تا، خا اور زال کو بناتے تو پھر یہ اصل میں کیا بنے گا؟ تتاخیزو۔ تتاخیزو یہ اصل میں تھا تجتنیبو کے وزن پہ لینا ہے، تتاخیزو۔ یہ اصل میں بنے گا۔ پھر اس میں مضاف کا قاعدہ لگ جائے گا۔ مضاف کا قاعدہ یہ ہے کہ دو ہم جنس حروف اکٹھے آ جائے اور پہلا حرف ساکن غیر مدہ ہو تو ان کا آپس میں ادغام کر دینا واجب ہے۔ تو ان کا آپ نے آپس میں ادغام کیا تو یہ کیا بن گیا؟ تتاخیزو۔ کیا بن گیا؟ تتاخیزو۔ تو یہ اس صورت میں تعلیل ہوگی جب ہم اس کے حروف اصلیہ تا، خا اور زال کو مانیں۔ اور تیسرا جو قول میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کے حروف اصلیہ آپ واو، خا اور زال کو مانیں، تو میں نے عرض کیا کہ اس صورت میں یہ مثال واوی ہو جائے گا۔ تو اس حساب سے پھر آپ اس میں تعلیل کو کر لیں گے ماضی سے بنا کر۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہاں پر کلوز کرتا ہوں، کافی لمبی ہماری بحث آج صیغوں کے متعلق ہو گئی۔ تو آپ اپنے ذہن میں بنیادی کے بات رکھ لیجئے کہ 3 اقوال ہے اس کے حروف اصلیہ کے بارے میں جو مجھے مل سکے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بھی ہوں۔ تو یہ کوئی حسر تحقیقی نہیں کر رہا، یہ حسر استقرائی ہے، جو میرے تلاش کرنے میں آئے وہ یہ 3 اقوال ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہم اس کو اب ریز کرتے ہیں اور اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آج کے ہم بڑھتے ہیں۔ تو گزشتہ کل کے جو 3 صیغے تھے ہم نے ان کو کافی تفصیل کے ساتھ آج ڈسکس کیا۔ آگے چلتے ہیں، آج کی جو ہماری دوسری بحث ہے وہ ہے الحاق کی بحث۔ الحاق کی بحث میں ہم سب سے پہلے تو آپ کو الحاق کی تعریف عرض کریں گے۔
اور کچھ پھر الحاق سے متعلقہ جو ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے طلبہ بعض الحاق کے چیپٹر کو مشکل بھی سمجھتے ہیں، اور جو ملحق با رباعی مجرد اور مزید فی کے ابواب آتے ہیں ان میں ان کو پرابلم بھی آتی ہے۔ تو آئیے الحاق کا چیپٹر بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس کو سمجھیے اور یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے الحاق کی تعریف میں آپ کو عرض کروں۔ الحاق کی تعریف یہ ہے کہ ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی یا خماسی کے ہم وزن کرنا الحاق کہلاتا ہے۔ ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اسے رباعی یا خماسی کے ہم وزن کرنا الحاق کہلاتا ہے۔ جیسے الحاق کی میں اگر آپ کو مثال دوں، جیسے ثلاثی مجرد سے ایک صیغہ ہم لیتے ہیں جالبہ۔ ابھی تک اگر آپ نے اس لنک کو شیئر نہیں کیا تو اپنے دوستوں کو، اپنے کلاس فیلو کو، اپنے جاننے والوں کو آپ کوشش کریں کہ اس کو شیئر بھی کر دیں ہاتھوں ہاتھ، اور ویسے بھی اپنی عادت رکھیں کہ جیسے ہی آپ کی کلاس کا آغاز ہوا کرے تو اپنے دوست احباب کو واٹس ایپ بھی کر دیا کریں، میسج بھی کر دیا کریں، یاد دہانی کروا دیا کریں۔ کہ آپ سوچئے کہ اگر آپ کی یاد دہانی کروانے سے کوئی آج کے درس میں شریک ہو گیا اور وہ علم دین کے پھول اپنے دامن میں سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا، اور جو اس کو پرابلم یا پریشانیاں تھی صرف کے لحاظ سے وہ اس کی حل ہو گئی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی اگر اچھی نیت ہوئی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، اور اپنے دوست احباب کو میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ اس درجے کی یاد دہانی بھی کروایا کریں، اور دیگر جو کورسز ہو رہے ہیں آپ اس میں بھی شرکت فرمایا کریں، اور بھی اپنے دوست احباب کو دعوت دیا کریں۔ اچھا، تو یہ جالبہ میں آپ کو مثال عرض کر رہا تھا کہ اس میں الحاق کی تعریف کو ہم فٹ کرتے ہیں۔ اب جالبہ یہ ثلاثی مجرد ہے، اب اس میں ہم ایک حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے ہم وزن کر دیں گے۔ جالبہ سے ہم نے کیا بنا دیا جی؟ الحاق کرنے کے لیے، ملحق بنانے کے لیے جل بابا۔ کیا بن گیا جالبہ سے؟ جل بابا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ثلاثی مجرد کلمہ تھا، اس میں ہم نے ایک حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے ہم وزن کر دیا، رباعی کے ہم وزن ہو گیا، فاعلہ کے وزن پر یہ چلا گیا۔ سمجھانے کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ رباعی کے ہم وزن ہو گیا۔ اچھا، لیکن ہم اس کو رباعی کہیں گے نہیں، ہے نا، ملحق کی قید لگائیں گے، ملحق۔ اچھا، تو یہ الحاق کی تعریف جو ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الحاق کی تعریف کے بعد کچھ اصطلاحات میں آپ کو عرض کر دوں کہ جس کلمے کا وزن کیا جائے گا وہ کلمہ جو ہے وہ ملحق ہے، اور جس کے ہم وزن کیا جائے گا اس کو ملحق بھی کہتے ہیں، اس کو ملحق بھی کہتے ہیں۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے کہ جل بابا کی میں نے مثال آپ کو عرض کی، تو اس کو ہم نے داخرہ جا کے ہم وزن کیا، تو جل بابا کو ہم ملحق اور داخرہ جا کو ملحق بھی کہیں گے۔ دوسری ایک اہم بات الحاق میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ملحق، اچھا میں یہ لکھ دوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں ساتھ آسانی بھی رہے۔ جل بابا، اس کو ہم نے کس کے ہم وزن کیا ہے؟ داخرہ جا کے، تو اس کو بولیں گے ملحق، اور اس کو کہیں گے
मुल्हक बिही, यानी जिसको हम वजन किया जा रहा है, जिस सुलासी मुजर्रद या रुबाई मुजर्रद के कलीमे को, वो मुल्हक, और जिस रुबाई या खुमासी के हम वजन किया जा रहा है वो मुल्हक बिही बन जाएगा। दूसरी बात इल्हाक के हवाले से ये भी अर्ज कर दूं कि ये भी एक रूल है, ये उसूल है कि मुल्हक और मुल्हक बिही का वजन एक होना जरूरी है। आप देख लें, मुल्हक का वजन और मुल्हक बिही का वजन एक है, सेम वजन, जल बाबा दाह राजा। एक और उसूल सुन लीजिए कि दोनों कलिमात के मसादिर का हम वजन होना भी जरूरी है, यानी मुल्हक और मुल्हक बिही जो कलिमात हैं उनके मसादिर का हम वजन होना भी जरूरी है। एक और उसूल भी सुन लीजिए कि यह जरूरी है कि इल्हाक की वजह से मुल्हक के माना में कोई तब्दीली वाक़े ना हो। जी हाँ, ये जरूरी है। और मैं इसको एक और बात के साथ बल्कि जम करके फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। बास तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं सुलासी मजीद फी और मुल्हक बा रुबाई के दरमियान कि हम कैसे इसको पहचाने कि आया ये सुलासी मजीद फी है, ये मजीद फी है, ये कलमा या मुल्हक है। तो पता नहीं चलता बादुकात के इस कलिमे को हम आया मुल्हक मेंशन करें या इस कलिमे को हम मजीद फी मेंशन करें। बादुकात हमारा तालिब इल्म जो है वो कंफ्यूज होता है। तो इसकी बड़ी आसान सी पहचान है, आप उसको अगर जहन में रख लें तो अल्लाह ने चाहा तो एक हद तक आपको आसानी रहेगी ये पहचानने में कि आया ये कलिमा मुल्हक है या मजीद फी है। मुल्हक और मजीद फी में फर्क ये है कि मजीद फी वो कलिमा है कि जिसमें किसी हरफ की ज्यादती की वजह से माना में तब्दीली आ जाए। मजीद फी वो कलिमा है जिसमें किसी हरफ की ज्यादती की वजह से माना में तब्दीली आ जाए। जैसे मैं अगर आपको इसकी मिसाल अर्ज करूं, एक कलिमा है हमारे पास मुजर्रद में कारुमा, क्या माना है इसका? बुजुर्ग हुआ वो एक मर्द, ठीक है। अब अगर हम इसको मजीद फी बनाएं कि हम इसको बाबे इफ़ाल पे के वजन पे बाबे इफ़ाल से ले जाएं तो क्या बनेगा? ये अकरम। तो अकरमा का माना क्या है? बोलिए, अकरमा का माना क्या है? इज्जत की उस एक मर्द ने, क्या माना है? इज्जत की उस एक मर्द ने। मुजर्रद में माना गया था जब आपने किसी हरफ की ज्यादती नहीं की थी, हमजा की ज्यादती नहीं की थी, तो कारुमा का माना क्या था? बुजुर्ग हुआ वो एक मर्द। लेकिन जब हमने किसी हरफ की ज्यादती कर दी, माना में चेंजिंग आ गई, माना तब्दील हो गए। अब अकरमा का माना हो गया इज्जत की उस एक मर्द ने। तो अब मुझे बताइए, अकरमा को हम क्या कहेंगे कि ये मुल्हक कलिमा है या मजीद फी कलिमा है? शाबाश, ये मजीद फी कलिमा है। कैसे पता चला? इस तरह से पता चला कि जब इसमें हमने किसी हरफ की ज्यादती की तो इसके माना में तब्दीली वाक़या हो गई। मुजर्रद में जो माना था वो हरफ की ज्यादती करने के बाद बरकरार ना रहा, उसमें चेंजिंग आ गई। तो इस तरह से हमने पहचान लिया कि ये कलिमा जो है ये मजीद फी है, ये मुल्हक नहीं। अच्छा, ये तो मजीद फी का है ताल्लुक। जबकि जो मुल्हक है, मुल्हक याद रखिए कि वो कलिमा होता है जिसमें हरफ की ज्यादती की वजह से माना में तब्दीली वाक़े ना हुई हो। मुल्हक वो कलिमा होता है कि जिसमें किसी हरफ की ज्यादती की वजह से माना में तब्दीली वाक़े ना हुई हो। जैसे जो जालाबा था मुजर्रद और जो जल बाबा बनाया हमने मुल्हक कलिमा, कोई तब्दीली वाक़या हुई दोनों के मानों में। जालाबा का माना क्या है?
चादर पहनाना, चादर पहनाई उसे एक मर्द ने। जल बाबा का माना क्या है? चादर पहनाई उसे एक मर्द ने। हरफ की ज्यादती हुई, जलाबा में आपने हरफ की ज्यादती की, जल बाबा बना दिया। लेकिन आप देखें मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई फर्क चेंजिंग नहीं आई, मीनिंग में कोई डिफरेंट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं आया, मीनिंग वही है। जलाबा का माना क्या था? चादर पहनाई उसे एक मर्द ने। और जल बाबा का माना? चादर पहनाई उसे एक मर्द ने। तो इसका मतलब यह है कि जल बाबा जो कलिमा है ये मुल्हक है, ये कलिमा मजीद फी नहीं है। तो ये मैंने आपको इल्हाक की बहस अर्ज की। उम्मीद है कि आप इस बहस को समझ गए होंगे। हम इसको रेस कर लेते हैं ताकि दीगर बाद वाली मिसालें हम चीजें लिख सकें। तो ये इल्हाक की बहस हमारी मुकम्मल हो। आगे हम बढ़ते हैं मुल्हक बारुबाई मुजर्रद व मजीद फी के अबवाब की तरफ। मुल्हक बारुबाई मुजर्रद व मजीद फी के अबवाब की तरफ। मैंने अभी जो इल्हाक की बात अर्ज की है, आप उसको जरा एक नजर दोबारा देखिए, जो सीगा बयान की है तो उसको देखिए। मैं एक गिलास पानी पी लूं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, तो आज की जो हमारी तीसरी बहस है वो है मुल्हक बारुबाई मुजर्रद व मजीद फी के अबवाब। तो वो अबवाब मैं आपको अर्ज कर देता हूं और उनकी अलामात क्या हैं वो आपके सामने पेश करता हूं, ताकि जो अबवाब वाला चैप्टर है वो हमारा मुकम्मल हो जाए। अब तक अबवाब में हम कौन कौन सी चीजें जो है वो हल कर चुके हैं, कौन कौन से अबवाब पढ़ चुके हैं, बोलते जाइए। सुलासी मजीद फी के अबवाब, सुलासी मुजर्रद के सबसे पहले अबवाब पढ़े। कितने अबवाब थे जो इस्तेमाल होते हैं? 6। अच्छा जी, फिर हम सुलासी मजीद फी की तरफ आए तो सुलासी मजीद फी के अपने अबवाब पढ़े। तो सुलासी मजीद फी के कुल कितने अबवाब थे? 14। 9 बा हमजा वसल के और 5 बे हमजा वसल के। फिर इसके बाद हम जो है वो रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी के अबवाब की तरफ आए, हमने उनको पढ़ा। मुल्हक बा रुबाई मुजर्रद का एक बाब आया था फ़अललतुन, और जो रुबाई मुजर्रद का बाब था वो एक ही था फ़अललतुन। और जो रुबाई मजीद फी के अबवाब थे वो 3 थे, एक तफ़अलुन, एक इफ़इलालुन और तीसरा था इफ़इनलालुन। तो ये हम अबवाब अब तक पढ़ चुके हैं। अब जो बकिया अबवाब हमारे रह गए हैं वो है सिर्फ मुल्हक बा रुबाई मुजर्रद और मुल्हक बा रुबाई मजीद फी के अबवाब। तो इसको भी हम कोशिश करते हैं कि आज कंप्लीट कर लें, ताकि अबवाब की जो बहस है वो इजमालन हमारी मुकम्मल हो जाए। मुल्हक बा रुबाई मुजर्रद के सबसे पहले जो अबवाब है वो हम डिस्कस करते हैं। मुल्हक बा रुबाई मुजर्रद के अबवाब। अच्छा, कबल इसके कि मैं इसके अबवाब अर्ज करूं, बाज हमारे जो व्यूअर होते हैं वो हमारे जामिया के तलबा होते हैं, बाज दीगर और मदारिस के तलबा होते हैं, बाज और तबके के लोग भी हमारे व्यूअर्स देखने वाले होते हैं। तो अगर कोई तनकीद किया करे, अगर किसी बात को वो उस पर उसको बुरा भला बोले, तो आप लोग उसके साथ उलझा ना करें। मैं अपने तलबा किराम से गुजारिश करूंगा, आप लोगों की तरबियत हम लोग ये नहीं करते। तो अगर कोई किसी चीज पर बहस कर रहा है और खामखा की तनकीद कर रहा है, आप उसके साथ नाशाइस्ता जुबान का हरगिज इस्तेमाल ना किया करें, नाजेबा अल्फाज का हरगिज इस्तेमाल ना किया करें। आप अगर किसी ने कोई तनकीद की है, अगर वाकई ठीक की है तो फिर तो उसको लेना चाहिए,
اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کمنٹس میں بعض میں تنقید بھی ہوتی ہے تو میں غور کرتا ہوں کہ اگر واقعی وہ کمی ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے، کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو حل کر لیا جائے، اور اگر خوامخواہ کا کسی نے کوئی اعتراض کیا ہوا ہے تو ہمیں اس کے پڑھنے کی حاجت، اس کے پیچھے پڑھنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پیر صاحب نے جو ہماری تربیت کی ہے وہ بڑا خوبصورت انداز ہے ہمارے پیر صاحب کا، اور بڑی خوبصورت ان کی تربیت ہے کہ کوئی اگر اعتراض آپ پر کرتا بھی ہے، کوئی مخالفت کرتا بھی ہے تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ اس کے جواب دینے کے پیچھے نہ پڑیں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ ہر مخالفت اور اعتراض کا جو بہترین جواب ہے وہ کام ہے۔ تو بعض طلبہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ ناشائستہ یا نامناسب الفاظ استعمال کیے، مجھے پسند نہیں آئے، اور میں ان طلبہ سے، میری نیت تھی کہ ان طلبہ سے میں گزارش کروں کہ بڑی شائستہ زبان کا استعمال کیا کرے۔ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر ایک شخص آپ کے نظریے سے، آپ کی سوچ سے اتفاق کرنے والا ہو، تو آپ اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے والے کو آپ سمجھائیں، سمجھ آئے تو ٹھیک، ورنہ اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہمیں شریعت نے اس بات کا پابند نہیں کیا کہ زبردستی ڈنڈے کے زور پہ اس کو سمجھانا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی احتیاط میں یہاں پر عرض کر دوں، ہمارے دیکھنے والوں میں اسلامی بھائی بھی شامل ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی شامل ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ذرا احتیاط کا پہلو پیش نظر رکھا کریں کہ بعض کمنٹس میں دیکھتا ہوں کہ بعض جو خواتین ہیں وہ بعض اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اسلامی بھائی کہہ لیجئے یا لڑکے کہہ لیجئے، ان کے ساتھ آپس میں کمنٹس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اسلامی بہنوں کے ساتھ ہی گفتگو کریں، آپس میں اسلامی بہنوں کی تکرار اسلامی بہنوں کے ساتھ ہی ہو، اور اگر کسی اسلامی بہن کو کوئی اسلامی بھائی میسج کرتا ہے رپلائی وغیرہ میں، کوئی اس کا نام کیا ہے آپ کا، آپ کہاں رہتے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ بھی آپ جواب مت دیجئے، جو احتیاط کا پہلو ہے وہ آپ اس کو پیش نظر رکھیے۔ یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ اچھا جی، ملحق با ربائی مجرد کے ابواب میں آپ کو عرض کرنے لگا تھا۔ ملحق با ربائی مجرد کے کل 7 ابواب ہیں۔ کتنے ابواب ہیں؟ 7۔ وہ 7 ابواب جو ہے وہ میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں۔ پہلا باب ہے فاعلالۃ، دوسرا باب ہے فاعلۃ، تیسرا باب ہے فیعلۃ، چوتھا باب ہے فاعلۃ، پانچواں باب ہے فوعلۃ، ربائی ملحق با ربائی مجرد کا چھٹا باب ہے فاعنالۃ، ملحق با ربائی مجرد کا 7واں باب ہے فاعلات۔ تو یہ 7 ابواب ہے، فاعلالۃ، فاعلۃ، فیعلۃ، فاعلۃ، فوعلۃ، فاعنالۃ اور فاعلات۔ اچھا جی، جو پہلا باب ہے فاعلالۃ، اس کی علامت میں عرض کر دوں، اس کی علامت یہ ہے کہ لام کلمہ مکرر ہوتا ہے۔ لام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مکرر ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال میں لکھ دوں آپ کو، جل بابا، تو لام کلمہ جو با ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مکرر ہے۔ فاعلۃ باب کی علامت یہ ہے کہ عین کلمے کے بعد واو زائد ہوتی ہے، جیسے سر والا، را عین کلمہ ہے، اس کے بعد واو جو ہے وہ زائد ہے۔ تیسرا باب تھا فیعلۃ،
باب فعلتن کی علامت یہ ہے کہ فا کلمے کے بعد یا زائد ہوتی ہے. فا کلمے کے بعد یا زائد ہوتی ہے. خیعلہ، جیسے خیعلہ، خا فا کلمہ اس کے بعد یا زائد ہے. چوتھا باب ہے فاعلتن. اس باب کی علامت یہ ہے کہ عین کلمے کے بعد یا زائد ہوتی ہے، جیسے شریف، شر یا فا. تو یہاں پر دیکھ لیں را جو ہے وہ عین کلمہ اس کے بعد یا زائد ہے. پانچویں نمبر پر جو باب ہے وہ ہے فوعلتن. باب فوعلتن کی علامت یہ ہے کہ فا کلمے کے بعد واو زائد ہوتی ہے، جیسے جوربا. امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جیم فا کلمہ اس کے بعد واو زائد ہے. چھٹا باب تھا فعنلتن. اس کی علامت یہ ہے کہ عین کلمے کے بعد نون زائد ہوتا ہے، جیسے قل ناسا. قل ناسا، لام جو ہے وہ عین کلمہ ہے اور اس کے بعد نون زائد ہے. ساتواں باب ہے فعلاتن. اس کی علامت یہ ہے کہ لام کلمے کے بعد یا زائد ہوتی ہے، جیسے اس کی مثال آپ کو میں عرض کروں، قل سا. قل سا. یہ اس باب کی علامت ہے کہ لام کلمے کے بعد جو ہے وہ یا زائد ہوتی ہے. سین لام کلمہ اس کے بعد جو ہے وہ یا زائد ہے. تو یہ ہے ملحق با رباعی مجرد کے ابواب، اور ان کی ایک ایک میں نے مثالیں آپ کو عرض کر دی. اس مثال کے ذریعے سے آپ اس باب کی علامت کو، ان ابواب کی علامات کو پہچان سکتے ہیں. آپ کو کوئی رٹا لگانے کی علامات کو عادت نہیں ہے. اس مثال کو باب کا نام ذہن میں رکھیے اور اس کی مثال کو جل بابا. لام کلمے یہ جو لام کلمے کی تکرار ہے، اس میں جل بابا میں لام کلمے کی تکرار ہے. سر والا میں کیا ہے جی؟ عین کلمے کے بعد واو زائدہ ہے. خیالہ میں کیا ہے؟ فا کلمے کے بعد یا زائدہ ہے. شریفہ میں کیا ہے جی؟ عین کلمے کے بعد یا زائدہ ہے. جوربہ میں کیا ہے؟ فا کلمے کے بعد واو زائدہ ہے. قل نسا میں کیا ہے جی؟ عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہے. قل سا میں کیا ہے؟ لام کلمے کے بعد جو ہے وہ یا زائدہ ہے. تو یہ ایک ایک مثال آپ ذہن میں رکھ لیں تو ان ابواب کی علامات امید ہے کہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی رہے گی. تو یہ ہیں ملحق با رباعی مجرد کے ابواب اور ان کی مثالیں اور علامات میں نے آپ کو عرض کی. اس کو ہم ریز کرتے، امید ہے کہ آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا اپنے پاس. ملحق با رباعی مزید فی کے ابواب کی طرف اگر ہم جائیں، بلکہ میرا ذہن یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو کل کے 3 صیغے دے دوں کیونکہ درجے کا وقت ہمارا کم ہے. تو ملحق با رباعی مزید فی کی بحث چونکہ طویل ہے تو جتنی بحث آج ہو پائی ہم اس کو شامل کر لیں گے. بقیہ جو بحث ہماری رہ جائے گی اس کو ہم کل کے سبق میں انشاءاللہ عز و جل شامل کر لیں گے. جو صیغے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کل کے لیے وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا. کل کے لیے جو 3 صیغے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں ان میں سے پہلا صیغہ ہے آثارا کا. آثارا کا. میں تھوڑا سا کلمہ صیغے سے بھی بڑھا کے زائد لکھتا ہوں بعض اوقات جان بوجھ کر تاکہ آپ کو صیغہ پہچاننے میں آسانی ہو. کوئی آپ عربی کتاب پڑھ رہے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت آپ کر رہے ہوں تو آپ صیغے کو پہچان سکیں. اچھا جی، پہلا صیغہ تو یہ ہو گیا، یہ آپ نے تلاش کرنا ہے، پورا صیغہ لکھنا ہے، اس کی صرفی تحقیق آپ نے اپنے پاس کاپی پہ نوٹ کرنی ہے.
دوسرا صیغہ جو آج آپ کے لیے ہے وہ ہے تعزنا. دوسرا صیغہ ہے تعزنا، اس کو آپ نے حل کر کے لانا ہے. تیسرا جو صیغہ آپ کے لیے ہے وہ ہے اتینا کا. اتینا کا، یہ نون پر جو ہے وہ یہ حرکت اتینا کا، یہ صیغہ ہے تیسرا. تو یہ تین صیغے آپ نے کل درجہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں کومنٹس میں حل کر کے بھیجنے ہیں. اور آپ کو مشورہ دوں گا کہ کاپی بھی اپنے پاس بنا لیجئے اور اس میں آپ جو صیغے آپ کو روزانہ دورہ صرف میں حل کروائے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، اپنے پاس کاپی پہ ان کو نوٹ کرتے چلے جائیے. میری کوشش یہ ہے کہ صحیح کے صیغے بھی آپ حل کریں، آپ محموس کے صیغے بھی حل کریں. اور آگے آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ جو مثال، اجوف، ناقص، لفیف کے جو صیغے ہیں مرکب کے، ہم ان کو بھی شامل کریں اور وہ صیغے بھی میں آپ کو پیش کیا کروں. ان صیغوں کو آپ نے مکمل لکھ کے لانا ہے. پھر یہ کہ ان صیغوں میں تعلیل کیا ہوئی ہے، کیا رول اس میں اپلائی ہوں گے، ان رول کو بھی اپلائی کر کے آپ نے لے کر آنا ہے، اپنے پاس لکھ کر لانا، اور ہمیں کمنٹس میں بھی آپ نے یہ صیغے حل کر کے بھیجنے ہیں. تو یہ تین صیغے امید ہے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. واپس میں اپنی بات کی طرف آ جاتا ہوں. یہ ضروری کام تھا صیغوں کا، میں نے کہا چلے کہ پہلے آپ کو عرض کر دوں تاکہ یہ آپ کا اہم کام آج کا رہنا چاہیے. اچھا، تو ملحق باربائی مجرد و مزید فی کے ابواب کی بحث ہماری چل رہی تھی. تو ملحق باربائی مجرد کے ابواب میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ ملحق باربائی مجرد کے کل 7 ابواب ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا. اب ہم چلتے ہیں ملحق باربائی مزید فی کے ابواب کی طرف. وہ کتنے ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے؟ میں لکھ دوں ملحق باربائی مزید فی کے ابواب کی بحث اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس کو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کو 3 صورتوں میں 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. 3 قسمیں اس کی گئی ہیں. پہلی قسم ہے ملحق با افعلال. میں لکھ دوں ادھر آپ کو سمجھنے میں تاکہ بات آسانی رہے. ملحق با افعلال. دوسری جو قسم ہے وہ ہے ملحق با افعلال. اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے ملحق با تفاعل. تو کچھ ابواب ملحق با افعلال کے آ جائیں گے، کچھ ملحق با افعلال کے، اور کچھ ابواب ملحق با تفاعل کے آ جائیں گے. تو یہ ملحق باربائی مزید فی کے ابواب کہلائیں گے. لیکن ہمارے آج کے درجے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آئیے حسب معمول ہم درجے کے اختتام پر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل آج کل جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس کو جلد خیر سے ہم سے دور فرما، ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرما. اور جو عاشقان رسول، جو مسلمان اس کرونا وبا کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، اللہ عز و جل ان کی بخشش فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور جو مسلمان اس وبا میں مبتلا ہے اللہ عز و جل انہیں بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اللہ عز و جل آپ سب کی، ہم سب کی اس وبا سے حفاظت فرمائے. اور جو احتیاطی تدابیر ہے اللہ عز و جل ہمیں وہ اختیار کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔